جے وکاس سے میں ہوں نفیسہ حور بھائی۔ اس وقت بھارت اور پاکستان کے بیچ تعلقات اپنی بالکل نچلی سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح کا واقعہ 2019 میں ہوا تھا، جب لگ رہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جنگ ہو جائے گی۔ اس وقت بھی جنگ کا سماں اس لیے پیدا ہوا کیونکہ بھارتی کشمیر کے پہلگام میں جو ایک سیاحتی خطہ ہے، وہاں بھارت سے آئے ہوئے سیاحوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس، اس کے مطابق ہندو مردوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا اور جو خواتین ہیں ان پر گولیاں نہیں چلائی گئی، بلکہ اطلاعات کے مطابق پہلے مقتولین سے پوچھا گیا کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کے انکار کرنے پر انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد پورے بھارت میں اور بھارتی کشمیر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور بھارت نے اس وقت اعلان کیا ہے کہ پاکستان کا انڈس واٹر ٹریٹی وہ یک طرفہ طور پہ ختم کر رہا ہے۔ دیگر یہ کہ پاکستان کے اندر آنے والی پروازیں، تجارت وغیرہ سب کو اس وقت ختم کیا گیا ہے۔ کل کی اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ بھارت کا جواب اس طرح دیا جائے کہ ان کے ساتھ سرحد کو بند کر دیا جائے، تجارت کو ختم کیا جائے، اور اس وقت آنے جانے کے جو بھی طریقہ کار ہیں، جو سفارتی تعلقات ہیں، وہ سب منقطع کیے جائیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اب تک جو مشتبہ افراد پکڑے گئے ہیں، اس میں 2 کا تعلق پاکستان سے بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان افراد کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے۔ کل جب وزیر دفاع خواجہ آصف سے اس حوالے سے سوال کیے گئے تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا تعلق ہوتا تھا لشکر طیبہ سے، لیکن اب وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ انہوں نے زور لگایا کہ یہ کوئی طریقہ ہی نہیں کہ اتنی بڑی سرحد پہ جہاں دونوں طرف بھارتی اور پاکستانی افواج تعینات ہیں، کہ کوئی بھی گھس بیٹھیے پاکستان کی طرف سے جا کر کشمیر میں دہشت گردی کر سکتے تھے۔ معاملات کافی پیچیدہ ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ 2019 اگست 2019 میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے فیصلہ کیا کہ بھارتی کشمیر کو نئی دہلی کے ساتھ ملا دیا جائے۔ انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور پھر جو سلسلہ کیا اس کے مطابق بھارت سے لوگوں کو لا کر بھارتی کشمیر میں بسانا شروع کر دیا۔ اس وقت ہم بات کریں گے کشمیریوں سے، جو کہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ انہیں اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور جب ناراضگیاں بڑھتی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اندرونی طور پہ بھی انتہا پسند پروان چڑھتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں کشمیر سے محقق نور احمد بابا، ان کے علاوہ کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہیں ڈاکٹر حمیدہ نعیم، اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں صحافی نایاما باسو۔ وہ خاص طور پہ کشمیر آتی جاتی ہیں اور ان کی کشمیری امور پر گہری نظر ہے۔ نور احمد بابا، آپ کے تو علم میں ہے کہ پاکستان نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ یہ انتہا پسند پاکستان سے نہیں آئے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ لشکر طیبہ کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں، اور بارڈر پر اس قدر سیکیورٹی ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی جا کر وہاں دہشت گردی کرے۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہاں، کشمیر میں تو ابھی تو ملیٹنسی کشمیر صوبے میں ملیٹنسی کافی حد تک کم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے لگتا ہے جموں ریجن میں
جہاں ٹریڈیشنلی کم ملٹنسی ہوا کرتی تھی آج کل زیادہ ہو گئی ہے. کافی اسپیشلائزڈ اٹیکس ہو رہے ہیں، حالانکہ کم ہو رہے ہیں لیکن ہو رہے ہیں کہ وہاں پر کافی سولجر بھی آئے دن فوت ہو رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. ملٹنسی پوری طرح ختم نہیں ہو گئی. ابھی بھی ہندوستان والے کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ملٹنسی ابھی پاکستان سے آ رہی ہے. تو کیا ہو رہا ہے، کیسے سرحد کو لائن آف کنٹرول کو پار کر پا رہے ہیں، یا لوکل ہیں تو ان کو ٹریننگ وہاں سے مل رہی ہے یا یہاں سے ٹرین ہو رہے ہیں، یہ ہمارے عام انسانوں کے لیے کہنا اس کے بارے میں بہت مشکل ہے. نایامہ، آپ کے علم میں ہے کہ انتخابات بھی ہو گئے بھارتی کشمیر میں، اور کم از کم وزیر اعظم نریندر مودی کا خیال تھا کہ اب کچھ چین اور سکون آئے گا، لیکن منگل کو ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا دہشت گرد حملہ ہوا. آپ کے خیال میں دہشت گردی کس حد تک ایک چیلنج بن کے رہے گی بھارت کے لیے؟ دیکھیے، جہاں تک انٹیلیجنس کی انپوٹس کی بات ہے، اور جو ہم نیوز میں بھی ہمیں کافی سورسز سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ القاعدہ یا آپ لشکر طیبہ، JEM یہ لے لیجئے، وہ انہوں نے ابھی سے شروع کر دیا ہے ٹینشن. جموں میں جیسا میں نے کہا، فوکس ایک دم شفٹ ہو گیا ہے. وہاں پہ سنا یہ جاتا ہے دیٹ دا فینسنگ آن دا بارڈر از موسٹلی ریورائن، سو وہ فلڈز میں بہ گئے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پیر پنجال میں یہ سننے کو آ رہا ہے کہ ٹنلز کھودے گئے ہیں جہاں پہ ٹیررسٹ لگاتار آنا جانا کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آرمی نے بھی اپنا ایکشن کافی بڑھا دیا ہے. سو یہ سیکیورٹی کا چیلنج تو بہت رہے گا، لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ ہم نے دیکھا ڈیورنگ لوک سبھا بھی میں کافی انٹیریئرز اس میں گئی تھی، بارامولہ کے انسائڈ گئی تھی، اور جیسے میں نے کہا کریری اینڈ آل دیٹ، وہاں پہ میں نے دیکھا اتنا لوگ ڈرے نہیں ہیں. لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، آواز پہنچانا چاہتے ہیں دلی کو کہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم خوش ہیں. So counter terrorism, as I said, terrorism has the cross border terrorism still remains the biggest challenge. وہ رہے گا. ہم نے دیکھا G20 کے ٹائم میں بھی کافی سارے فورسز ویلی میں ڈپلوائڈ کیے گئے تھے، جو واپس نہیں آئے، جو ڈپلوائڈ رہ گئے. وہاں پہ اگر آپ ویلی میں ابھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایوری کارنر میں آپ کو ایک آرمڈ وہیکل اور آرمی مین اور وہ سب دکھیں گے. انفیکٹ لال چوک میں تو کسی سے میں نے بات کیا، وہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے. میں نے کہا اتنے سارے آرمی کے لوگ، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ نہیں، وہ میڈراس سے آئے ہوئے تھے انڈیا کے. تو انہوں نے کہا ہم ویلی میں ابھی بڑا سیکیورڈ فیل کرتے ہیں. لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنے آرمی کو پھیلا کے رکھو گے تو کیسے آپ اس کو نارمل کہہ سکتے ہو؟ تو یہ سب چیلنجز پہلے کی طرح کشمیر میں آج بھی ہے، اور یہ سب سیکیورٹی ایڈریس کرنی ہے. اور باقی رہا سوال ان ٹرمز آف چیلنجز، وہاں پہ میں نے یہ بھی سنا ہے لوگوں سے کہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں، بہت نیشنل کانفرنس اور PDP دونوں سے ہی، کیونکہ دونوں ان کو لگتا ہے کہ ان دونوں نے کسی نہ کسی طرح BJP کے ساتھ ایک نہ ایک کائنڈ آف کبھی نہ کبھی الائنس اور ایک انڈرسٹینڈنگ اپنا کیا تھا، دیٹ گیو BJP دا انٹری انٹو دا ویلی، سو ٹو سے. تو ان کو لگتا ہے کہ ایسا ایک پارٹی آنی چاہیے جو ایک دم سے کین اسٹینڈ اپ ان فرنٹ آف دا گورنمنٹ، اور جو ایک دم لوکل لوگوں کی دل کی بات رکھے، نہ کہ اپنی پار کے بارے میں سوچے، اینڈ الٹیمیٹلی ایک ڈیل کر لے BJP کے ساتھ. تو یہ بھی ایک میں نے اپنے سٹوریز میں بھی یہ لکھی ہے، یہ لوگوں میں ایک فیلنگ ہے. نور احمد بابا، آپ بتائیے، کشمیر ایک متنازع علاقہ رہا ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ. اتنے سالوں میں کشمیریوں کی کیا رائے بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بالکل علیحدہ ہو کر رہنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنا تحفظ چاہتی ہے، اپنی تشخص کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنے لیے کچھ گارنٹی چاہتے ہیں، اپنی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اور اپنی جو ہماری ترقیاں جو ہمارا ایک خطرے بنے ہیں، بڑے ہیں شناخت کے، ہمارے آئیڈینٹی کے 19 کے بعد، ان کا تحفظ بھی چاہتے ہیں. کشمیر کا ایک انٹرنل ایک نیشنلسٹک پرسپیکٹو ہے، جس کی وجہ سے شیخ عبداللہ نے ایک آٹونومس اور فری انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا خواب دیکھا تھا. اس کے بعد کیونکہ حالات ایسے بنے، انڈیپینڈنس پاسبل نہیں رہی، تو آٹونومی کا ایک
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऑटोनॉमस स्टेटस की डिमांड की थी। तो ये पर्सपेक्टिव अभी कश्मीरियों का है। वो चाहते हैं कि वो यहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन उनकी उनकी शिनाख्त महफूज रहे। ये हमारा एक यहाँ के कश्मीर लोगों का ये अभी भी आ रहा है कि आर्टिकल 35A, जो बेसिकली आर्टिकल 370 का ही एक इट वाज प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो उसकी वजह से यहाँ के लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, वो हट गया है। उसके लिए वो चाहते हैं कुछ अल्टरनेटिव हो जाए इमीडिएटली, ताकि हमारी जो शिनाख्त है, जिस पर जो खतरे हैं कि इसका जो स्टेट का कैरेक्टर रहा है वो महफूज रहे। बिल्कुल ठीक और है। हाँ, यही चाहते हैं लोग, ये भी चाहते हैं कि कश्मीरी जहाँ भी हैं उस पर इस पर उनमें राबते बने और सबका एम्पावरमेंट हो जाए। प्रोफेसर हमीदा नईम, इस मंगल को होने वाले दहशतगर्द हमले में हमने देखा कि भारत से आए हुए हिंदुओं को निशाना बनाया गया। क्या आपके ख्याल में कोई इस तरह का गुस्सा है इस वक्त कि, और ख़ास तौर पे कश्मीर के अंदर, कि बाहर से आने वालों को लाकर कश्मीर में बसाया जा रहा है और मकामी कश्मीरियों को अक़लियत बनाया जा रहा है? तब्दीली ये हुई है कि 6.15 million domiciles have been issued to non-Kashmiris, जिसमें 1.7 million वो लोग हैं जो पहले यहाँ काम करते थे, उनको भी बनाया। तो इसके बाद यहाँ जो वोटर्स का तादाद था 2019 में वो 7.6 मिलियन था, और आज ये तादाद 1.1 मिलियन से बढ़ गया है, 8.7 बढ़ गया है। और आज तक कम से कम 60 सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर्स को यहाँ डिसमिस किया गया है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी के 4-5 प्रोफेसर्स को भी डिसमिस किया गया है। बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे कॉलेज टीचर्स को भी, और कोई भी स्टूडेंट कभी भी कुछ फेसबुक पर लिखता है तो उसको उठा के लेते। मैंने अभी नहीं कहा कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम बहुत खदशात बहुत ज्यादा हैं। This is like colonial operation and in a swift way, going up very swiftly. दूसरी बात, श्रीनगर और मदाफात में हर नक्शे कोहन को मिटाओ ताकि असली छवि नजर न आए। इस तरह करना है कि कुछ उनका हुलिया बदला गया है, जो ये कहते हैं हमने डेवलपमेंट किया है, सारे रास्ते काटे, उनको नया बनाया, मतलब जो भी अच्छी चीज थी उसको मिटाया। मैं कहता हूँ नक्शे कोहन को मिटाओ ताकि पता चले कि यहाँ उनका कभी नामो निशान ही नहीं था। नूर अहमद बाबा, अब 6 साल हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना दिया, बल्कि वो कहते हैं कि ये भारत का हिस्सा है और पाकिस्तानी कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। आप बता सकते हैं कि इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं, कि क्या वो इस वक्त जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं? हमें इनके कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का ये है, पिछले 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, और 2019 में जैसे आपने फरमाया यहाँ पर काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। आर्टिकल 370 को हटाया गया, जिसके अंदर कश्मीर को एक स्पेशल पोजीशन मिल रही थी। हालांकि वो खुद फरसुदा काफ़ी हद तक अंदर से खोखला हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ प्रोविजंस थे जो कश्मीरियों को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे थे, एम्प्लॉयमेंट में, लैंड में, तो और एक गारंटी देती थी उनकी आइडेंटिटी की। तो उस हिसाब से आर्टिकल 370 बहुत अहम था हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए। और जो मोदी सरकार है, जिस आइडियोलॉजी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 50 की दिहाई से ही, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन आया, इस प्रोविजन के मुखालिफ रहे हैं। तो पहली बार उनको मौका मिला तो, और उन्होंने इस मौके को यूज करके इस प्रोविजन ही को हटा दिया। उसके वजह से न सिर्फ कि हमारी जो खुसूसी पोजीशन स्टेट की थी
وہ ختم ہو گئی، بلکہ اسٹیٹ ہوڈ کو بھی ختم کیا گیا، اور جو ریاست تھی اس کو بھی توڑ دیا گیا۔ اب یہاں پہ 2 یونین ٹیریٹریز ہو گئی ہیں، اور یونین ٹیریٹری کا جو ابھی ایک یونین ٹیریٹری کی لیجسلیچر کا الیکشن ہو رہا ہے جموں اینڈ کشمیر میں، وہ یونین ٹیریٹری بجائے خود اتنی پاور نہیں، وہاں اس یونین ٹیریٹری زیادہ سینٹر سے گورن ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں کی اسمبلی میں وہ پاور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی حال ہی میں کچھ ایسے پروناؤنسمنٹ ہو گئے جس کی وجہ سے یہاں کے لیفٹنٹ گورنر ہیں جو ریپرزنٹیٹیو ہیں سینٹر کے، ان کو اور زیادہ پاور ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ اس حساب کے یہاں کی اسمبلی کو بہت زیادہ کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن لوگ کیوں پھر نکل رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو لگتا ہے، لوگوں کے یہاں کا اندازہ یہ ہے کہ آپ کی بار کافی لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، انتھوزیازم ہے۔ اس کے 2 وجوہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو آپ کی گورننس جو ہے وہ باہر والوں سے ہو رہی ہے، یا لوکل فیس کوئی نہیں ہے، بیوروکریسی میں نہیں ہے، اور بیوروکریسی میں ہائر پوزیشن پہ کوئی نہیں ہے، اور لیفٹنٹ گورنر بھی باہر کا ہے، ان کے پاس اختیار بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ایک لوگوں کو جو ڈیموکریسی میں موقع ملتا ہے ریلیٹ کرنے کا، بات کرنے کا، کبھی کبھی کوئی پرابلم ہو اس کے لوکل نمائندوں سے اس کا حل ڈھونڈنے میں، ایسا کوئی ابھی کوئی پروویژن نہیں ہے یہاں پہ۔ ایک تو یہ ڈے ٹو ڈے گورننس، 19 کے بعد کافی جو لوکل پارٹیز تھیں، پرٹیکولرلی نیشنل کانفرنس اور PDP، ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش، ان کو تقریباً ڈی لیجٹیمائز کرنے کی، ان کے خلاف کافی ایکشن بھی ہو گئی، ان کی لیڈرشپ کافی کچھ مہینوں تک جیلوں میں بند رہی، تو ان کو موقع تھا کہ ان کو دبایا جائے، ایک نئی لیڈرشپ، نئی پارٹی سازی ہو جائے کشمیر میں جو زیادہ فیوریبل ہو سینٹر کے۔ اور نایامہ، کیونکہ آپ بھارت سے آئیں لہٰذا آپ کا دیکھنے کا انداز بھی مختلف ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ لوگوں سے بات چیت کر کے آپ کو کیا تاثر ملا کہ مودی کی جو اس وقت جو انہوں نے قانون تبدیل کیے ہیں، کیا لوگ اس سے متفق ہیں؟ جیسے آپ نے کہا، میں کشمیر گئی تھی جب لوک سبھا پولز چل رہے تھے، اور تبھی ہم نے دیکھا، آئی ہیڈ کورڈ ایٹ دیٹ ٹائم، میں گئی تھی اننت ناگ، بارہ مولہ، سوپور، باقی سارا کریری، وہ سب جگہ میں نے کری ہوئی ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پہلے بولا جاتا تھا کہ دیز آر موسٹلی ہبز آف ملیٹنسی، لیکن لوگوں میں غصہ بہت بھرا ہوا تھا۔ دے ور ویری کلیئر دیٹ دے وانٹیڈ سم کائنڈ آف answer to the 370, Article 370, and the more important issue is 35A, جس کے بارے میں زیادہ اتنی بات ہوتی نہیں ہے، لیکن ایشو مینلی 35A کا ہے، اور ایشو ہے آپ ڈیلیمیٹیشن کریں گے، ری آرگنائزیشن کریں گے، جو بھی آپ ورڈز یوز کر لیں، آپ الٹیمیٹلی وہاں کے لوگوں کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک تو بات ہے سیکیورٹی کی، ٹھیک ہے، جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ دیر از اسٹل کراس بارڈر ٹیررزم، اس کے لیے سیکیورٹی رہنا ضروری ہے۔ اگر وہ ہے تو آپ اس کو نارمل اسٹیٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ تو مطلب یہ وہاں کی گراؤنڈ رپورٹ کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو میں نے یہ رپورٹ لکھی تھی دیٹ کشمیر کو اگر آپ سوچ رہے ہیں نارمل ہے، تو کسی طریقے سے وہ نارمل سی ہے نہیں۔ لوگ جو ہے ابھی انتظار میں ہے کہ ہاں کانسٹیٹیوشنلی آپ نے اس کو لے لیا ہے، لیکن واٹ آفٹر دیٹ؟ جو جاب کوالیفیکیشن میں، جابز میں، ایجوکیشن میں جو چیزیں پریویلیجز ملتی تھی وہ تو چلی گئی۔ اب اس کا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ ایک آلٹرنیٹیو آنی چاہیے۔ میں کشمیر کے بعد میں لداخ بھی گئی تھی، لداخ میں بھی لوگ بہت غصے میں ہیں، مطلب دیکھا جائے تو لداخ نے سپورٹ کری تھی 370 ریووکیشن، اب وہ کہہ رہے کہ ہم تو بیک سٹیپ فیل کر رہے ہیں، اور سینسیٹیو پلیسز لائک لیہ لداخ جہاں پہ کلائمیٹ ایشوز، ایکولوجیکل ایشوز بہت ہے، وہ سب آپ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو دے رہے ہیں ٹو سیٹ اپ پاور پلانٹس اینڈ ہوٹلس۔ سو پورا ریجن جو ہے آپ نے بائیفرکیٹ کر دیا، آپ نے یونین ٹیریٹری کر دی، ٹھیک ہے، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، آپ بول رہے ہیں ٹیررزم کم ہو گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ابھی تو ٹیررزم جموں میں بہت بڑا ہوا ہے۔ ایوری سنگل ڈے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سولجرز مارے جا رہے ہیں، ٹیررسٹ مارے جا رہے ہیں، تو انکاؤنٹرز روز لگے ہوئے ہیں۔
सो नॉर्मल सी तो छोड़ दीजिए, दोनों पूरे रीजन में, दोनों यूटीज में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा है। लोग क्या अल्टीमेटली 370 पे बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता है 370 शायद वापस ना आए, बिकॉज हम बार बार ये गवर्नमेंट से सुनते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा है, डॉक्टर जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा है कि 370 इज हिस्ट्री। अगर 370 हिस्ट्री है, देन व्हाट इज द फ्यूचर? आई थिंक ऑल दोज इश्यूज नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और सबसे बड़ी इशू जो है वो स्टेटहुड की, कि आप इनको स्टेटहुड कब वापस देंगे। दिलचस्पी की ये बात है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और उनके ख़ानदान वाले भारत के दौरे पे थे जिस वक्त ये वाक़या हुआ, और सदर ट्रंप ने भी फौरी तौर पर भारत के साथ यकजहती का इजहार किया। अब जो सवाल है प्रोफेसर हमीदा नईम, वो ये कि आप क्या देखती हैं कि इस वक्त भारत के लिए अमेरिका की किस हद तक जो हैं हमदर्दियां हैं? ताकत के साथ दुनिया चलती है, वो मॉरल वैल्यूज पासे पर्दा होते हैं। खासकर आजकल की दुनिया में मॉरल वैल्यूज हैव बीन वेरी डीप डाउन। तो आजकल यही बिजनेस इंटरेस्ट से, सपोजिंग अमेरिका के इस खिते में आवाज उठाता था अपने इंटरेस्ट के लिहाज से, लेकिन अब उसके साथ उसके जो इंटरेस्ट्स हैं वो ज्यादा हम आहंग है इंडियन इंटरेस्ट्स के साथ, इसलिए उन्होंने बिल्कुल चुप साध ली है इस मामले पर। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस रिप्रेशन एक माइनॉरिटी है जो बहुत वोकल है, और वो हमेशा इसको उरियान करती है कि ये गोदी मीडिया क्या कहता है। तो असली सोशल मीडिया ने बहुत रोल अदा किया इन अनमास्किंग द रियलिटी। असल हकीकत क्या है उसको अनमास्क करने में सोशल मीडिया ने और बाकी जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है उन्होंने भी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दे हैव कम अंडर अटैक, उनको भी यहाँ तो कुछ एजेंसी है, एक है इनकम टैक्स, दूसरा है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तीसरा है एनआईए। ये एजेंसीज खुले आम अब न सिर्फ कश्मीर में हर एक के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं आए दिन, बल्कि इंडिया में भी जो भी अपोजिशन जो भी आवाज उठाता है इनके खिलाफ, उनको भी वही यूएपीए लगते हैं, टेररिस्ट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, पता नहीं क्या। अभी आपने हमारा कश्मीर पर खुसूसी प्रोग्राम सुना। जे विकास से मैं हूँ नफीसा हूद भाई।